سورہ حدید آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور ظاہری زینت و آزمائش اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے خواہش ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا الاعمال فی الدنیا تجارت الاخرہ، کہ دنیا میں کیے جانے والے اعمال آخرت کی تجارت ہوتے ہیں۔ انما سمیت الدنیا لانہا ادنی من کل شیء، کہ دنیا کا نام دنیا اس لیے ہے کہ وہ ہر شے سے پست ہے۔ عن الذی حمت الدنیا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں علی وہ ہوں جس نے دنیا کو حقیر سمجھا۔ مقام ذی وقار پہ آپ اپنے جوتے کو مرمت کر رہے تھے اور پھر آپ نے اسی مقام پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا احب علی من امراتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، کہ اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کو مٹانا نہ ہو تو تم پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ماسل الدنیا کماسل الحیۃ لین مسھا، کہ دنیا کی مثال سام کی سی ہے جو کہ چھونے میں نرم ہے، والسم ناقع فی جوفہا، مگر اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، یہوی الیہ الغیر الجاہل، فریب خوردہ جاہل اس کی طرف کھینچتا ہے، وَيَحْذَرُهَا ذُو اللَّبِّ الْعَاقِلِ، اور عقل مند اس سے بچ کر رہتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مزید فرمایا من کانت الدنیا ہمتہ اشتدت حسرتہ عند فراقہا، جس کے لیے دنیا سب کچھ ہو اسے چھوڑتے وقت اس کی حسرت بہت شدید ہوگی۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تَرْفَعَنَّهَا فَتَكُونَ عِيَالًا عَلَى النَّاسِ، اور دنیا کو بالکل ہی نہ چھوڑو ورنہ تم دنیا پر بوجھ بن جاؤ گے۔ وَلَا تَدْخُلُوا فِيهَا دَخُولًا يَضُرُّ بِآخِرَتِكَ، اور نہ ہی اتنا داخل ہو جاؤ کہ جس سے تمہاری آخرت کو نقصان پہنچے۔ امام تقی علیہ السلام نے دنیا کے متعلق فرمایا الدنیا سوق ربع فیہا، کہ دنیا تو ایک بازار ہے جس میں ایک قوم نفع حاصل کرتی ہے، وخسر آخرونہا، اور دوسری قوم اس میں نقصان اٹھا کر چلی جاتی ہے۔